أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. عزیزان محترم، دیکھیے اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر کتنا بڑا احسان و کرم ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے جیسے مقدس مہینے کے اندر ہم سب کو ایک فریضہ یعنی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور میرے بھائیوں، روزہ کسی بھی مذاہب کے اندر آپ جائیں تو ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں. اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، اگر آپ اس میں سے ایک کے اوپر بھی عمل نہ کریں تو آپ ادھورے مسلمان ہیں، پورے مسلمان کہلانے کے آپ قابل نہیں ہیں. اسی طرح سے جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر عاقل بالغ مرد ہو یا عورت سب کے اوپر رمضان کے روزوں کی فرضیت ہے. اور اگر کسی نے نظر مان رکھی ہے، مثلا اس کا کہنا ہے کہ اگر میرا کوئی کام ہو گیا تو میں فلاں دن کا روزہ رکھوں گا، تو اس کے اوپر یہ روزہ فرض ہو جاتا ہے. اور قضا کا روزہ ہو یا کفارے کا روزہ ہو یہ بھی فرض ہو جاتا ہے. ان کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی روزے ہیں، یہاں تک کہ عیدی کا روزہ ہوتا ہے، عاشورہ ماہ محرم الحرام کا روزہ ہوتا ہے، شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کا روزہ ہوتا ہے، جتنے بھی روزے ہوتے ہیں سب نوافل میں شمار ہوتے ہیں. رمضان کی روزوں کی فرضیت کے نازل ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ دنیا کے اندر فرض کہلایا کرتا تھا. اور روزوں کی تاریخ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا دنیا کے اندر وجود ہوا اور آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تو اس وقت سے لے کر آخر الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم کے اندر روزے پائے جاتے ہیں. روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی قوم کو ہر مہینے کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے کا حکم تھا کہ ان کی قوم کے اوپر روزہ فرض تھا. لیکن دن بدلتے گئے، دنیا کے اندر تمام قومیں جنم لیتی گئیں، یہاں تک کہ آپ کسی بھی مذہب کا دورہ کیجئے، ہر مذہب کے اندر آپ کو روزہ کسی نہ کسی شکل کے اندر ضرور ملے گا. چاہے آپ مسلمان مذہب کے اندر دیکھیے، چاہے آپ عیسائی مذہب کے اندر دیکھیے، یہودی ہو، نصرانی ہو، یونانی ہو، بودھ ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر مذہب کے اندر آپ کو روزہ ضرور ملے گا. آپ ہندو مذہب کو دیکھیے اور بودھ مذہب کو دیکھیے، ان کے یہاں روزے کا نام برت رکھا ہوا ہے، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں. یونانیوں کے یہاں روزہ ایک اہم عبادت سمجھا جاتا ہے. ہندو مذہب کے اندر اور بدھ مذہب کے اندر یہ اپنے مذہب کا ایک رکن مانتے ہیں، جس طرح سے اسلام کے اندر روزہ ایک اہم رکن مانا جاتا ہے. جس طرح سے اسلام کے اندر یہ رکن مانا جاتا ہے، اسی طرح سے ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی شکل اختیار کیے ہوئے روزہ ضرور ہے. اور مسلمانوں کے اوپر روزہ کب سے فرض ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر آنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ المعظمہ کی زندگی کے اندر رہے اور 13 سال تک آپ کو کوئی بھی حکم نہیں تھا، صرف آپ کے پاس ایک حکم تھا کہ آپ وحدہ لا شریک لہ کا اعلان کرتے رہیں اور اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کراتے رہیں کہ دنیا کے اندر صرف اللہ ایک ہے جس سے مانگا جائے. وہ مالک الملک ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. 13 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے حکم نازل ہوتے رہے. پھر ایک حکم آیا کہ آپ مکہ المعظمہ کی زندگی کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف کوچ کر چلے گئے اور آپ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے.
پھر اس کے بعد میں وہاں پر بھی حکم نازل ہوتے رہے، وحی نازل ہوتی رہی۔ وحی نازل ہونے کے بعد ایک اہم رکن جو سب سے ہٹ کی عبادت نازل ہوئی، وہ سب سے پہلا اہم رکن تھا، وہ نماز کا رکن تھا، جس کو آپ اور ہم پڑھتے بھی نہیں، جس کے اندر ہمیں نہ بھوکا رہنا پڑتا ہے نہ پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ سب سے اہم عبادت اور سب سے پہلا اسلام کا رکن اس کو قرار دیا گیا۔ پھر دوسرا رکن وہ زکوٰۃ کا رکن قرار دیا گیا۔ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا ارکان جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، اور تیسرا حکم جو ہے وہ رمضان کے روزوں کی فرضیت ہے۔ تیسرا حکم رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ جب رمضان کے روزے دنیا کے اندر نہیں تھے تو اس وقت عاشورہ یعنی محرم الحرام کا روزہ فرض قرار دیا جاتا تھا، اور پھر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزے آنے کے بعد میں عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، صرف اس کو ایک نفل کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اور شروع زمانہ اسلام میں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی، اس قدر وسعت تھی، اتنی وسعت تھی کہ جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے، بلکہ کسی ایک غریب کو ایک دن کا کھانا کھلا دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کو اس کی دھیرے دھیرے عادت ڈلوانی چاہیے، اور بندے دھیرے دھیرے اس کے عادی ہو گئے اور رمضان کے روزوں کی فرضیت سمجھ کر رمضان کے روزے رکھنے لگے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوا کہ بیمار اور عذر، جو بیمار انسان ہو اور عذر والا انسان ہو، جو معذور ہو، صرف اس کے علاوہ اب کسی کو اختیار نہیں کہ وہ رمضان کے روزوں کے ساتھ اس طرح کرے کہ جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے، بلکہ سب کے اوپر اب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ 10 شعبان المعظم یعنی سن 2 ہجری، ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی، اور اس کا ثبوت کتاب و سنت، اجماع امت اور قیاس سب کے اندر ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے روزے سے آپ جسمانی فوائد، روحانی فوائد سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ جب دنیا کے اندر ایک سائنٹسٹ نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کی اور اس نے سوچا کہ 11 مہینے رمضان کے 11 مہینے مسلمان روزہ نہیں رکھتے بلکہ ایک مہینہ رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے ریسرچ کی اور اس نے دیکھا کہ رمضان کے ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کئی چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر سب سے بڑا سائنٹسٹ کون ہے؟ بتلائیے آپ سب، دنیا کے اندر سب سے بڑا سائنٹسٹ اللہ رب العزت ہے۔ پھر اس کے بعد میں آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1442 سال پہلے 43 سال پہلے ہمیں حکم کیے تھے۔ آج وہیں آپ دیکھیے سائنس اسی چیز کے اوپر ریسرچ کر کے حکم دیتی ہے کہ اسلام نے اس چیز کو بالکل درست کہا تھا، اسلام نے اس چیز کو بالکل درست کہا تھا۔ اسلام کے اندر قرآن کے اندر ارشاد فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین میں جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، جو چاہے دین میں اختیار کرے جو چاہے نہ کرے، اللہ رب العزت کے ذات کے اوپر کون سا فرق پڑنے والا ہے؟ تو میرے بھائیوں، عرض کرنا یہ ہے کہ جب انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے اندر جتنے بھی فاسد مادے پیدا ہو جاتے ہیں، فاسد رطوبات پیدا ہو جاتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے سب ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنے آپ کو بہت چست اور چالاک محسوس کرتا ہے۔ آپ دن میں کسی بھی کام کو کرتے ہیں، جب آپ پورے دن کام کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی ٹینشن ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان بھی رہتے ہیں، لیکن رمضان جب آتا ہے آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم دن میں کام نہیں کریں گے، روزہ لگے گا۔ آپ کا دل بھی سکون پاتا ہے، آپ کا ذہن بھی سکون پاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے محبت کا انجام دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک انسان جب اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، سامنے اس کے ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کھانے کی چیز دستیاب ہے، پینے کی چیز دستیاب ہے، لیکن وہ شام تک انتظار کرتا رہتا ہے۔ کوئی اس سے کہتا ہے کہ تو بھوکا پیاسا ہے، لیکن کچھ کھا لے تو کہتا ہے کہ ابھی میرے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، ابھی میرے اللہ کی طرف سے مجھے حکم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو سوچیے، اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے، بے انتہا خوش ہوتا ہے، اور جو دل اللہ رب العزت کے لیے خوش ہو جائے تو میرے بھائیو وہ ہزار عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کی جان کہلائی جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اگلے سالوں کے کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے اتنا ثواب لکھتے ہیں، قیامت کے دن بے انتہا ثواب لکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر جمع ہوگا، اور اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ایک دسترخوان بچھا دیا جائے گا، جس دسترخوان کے اوپر روزہ دار کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، مزے لے رہے ہوں، اور ابھی کچھ لوگ حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، تو وہ لوگ کہیں گے یہ لوگ کون ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے اتنے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور ابھی ہم حساب و کتاب کے اندر موجود ہیں؟ تو پھر ان کے لیے حکم ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھا کرتے تھے، اور تم وہ لوگ ہو جو ابھی حساب کتاب کے اندر ملوث ہو کہ تم روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں سوچئے، آپ کسی بھی چیز کو، اگر آپ کسی وزیر اعلیٰ سے کوئی چیز لیتے ہیں آپ کو اس میں زیادہ خوشی ملے گی، یا آپ اس سے لیتے ہیں کہ جو وقت کے بادشاہ سے ملے گی؟ اور وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے ساری عبادتوں کے جتنے بھی ثواب لکھے جانے والے ہیں سب فرشتوں کو بتا رکھے ہیں کہ کس کا ثواب کب کتنا کرنا ہے، 10 سے 700 گنا کب کرنا ہے، لیکن صرف ایک ایسی چیز ہے جس کا ثواب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اور اپنے محبوب کے درمیان کسی بھی چیز کا کوئی فاصلہ نہیں رکھا، نہ ہی فرشتوں کا کوئی فاصلہ رکھا، بلکہ ایک روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ثواب میں خود دیتا ہوں۔ ہر چیز کا ثواب، نماز کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، حج کا ثواب فرشتوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت روزہ دار کا ثواب خود لکھتے ہیں۔ کہ میرے بھائیوں سوچئے، خالق السماوات والارض جو قہار بھی ہے، جو غفار بھی ہے، جو رحیم ہے، کریم ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے روزہ داروں کو ثواب لکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں سوچئے کتنا بڑا ثواب ہوگا روزہ رکھنا، اور اسلام کے اندر کتنا بڑا اہم رکن ہے روزے کا۔ اگر ہم ایک بھی رکن کو نہیں مانے تو ہم واقعات مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ سچ بتلائیے تو ہم واقعی مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں اگر ہم نے ایک رکن بھی چھوڑ دیا تو۔ میرے بھائیوں آپ دنیا کے اندر یہ دیکھیے، جب آپ نے کسی چیز سے، کسی وزیر سے کوئی چیز لی آپ کو کتنی محبت اس سے ملے گی، اور جب خالق الملک آپ کو کچھ چیز دے رہا ہے، خود اپنی محبتوں سے نواز رہا ہے، تو آپ سوچئے کتنی بڑی آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کو کتنی بڑی مبارک ہاتھوں سے وہ چیز دستیاب ہوئی ہے۔ اور یہ چیزیں سوچنے کے بعد بھی اگر ہم پھر بھی روزہ نہ رکھنے پر آمادہ ہوئے اور ہمارا دل اس چیز کے اوپر پھر بھی نہ آمادہ ہوا، تو میرے بھائیو سوچئے ہمارا دل کسی پتھر جیسے کم نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھنے کے قابل صحت مند ہے، روزہ رکھنے کے قابل ہے، روزہ اس کے اوپر فرض ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتا اور کھلے عام بیٹھ کر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی توہین کرتا ہے، اس کا احترام نہیں کرتا، روزے داروں کے سامنے کچھ کھاتا پیتا ہے، تو میرا حکم یہ ہے کہ اس کی گردن کو قتل کر دو، میرے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیو سوچئے، آخر سوچنے کا مقام ہے ہم کس کی امت میں پیدا ہوئے؟ اس نبی کی امت میں جو ساری زندگی یا ربی امتی امتی کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، آخر ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج میرے بھائیو بتلائیے کہ سب سے ہلکی عبادت نماز ہم نے کس قدر ختم کر دی ہے کہ ہماری زندگی سے نماز کا جنازہ بالکل نکل گیا۔ کتنا وقت لگتا ہے ہمیں، نہ ہم بھوکے رہتے ہیں نہ ہم پیاسے رہتے ہیں، نماز پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے، لیکن ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے پھر بھی آخرکار؟ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ بتلائیے وجہ کیا ہے، کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ ہمیں کس چیز نے روک دیا ہے نماز پڑھنے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من یشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ آج ہم نے یہود و نصارہ کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انحق الشوارب وعف اللحى کہ مونچھوں کو اچھی طرح پست کر دو، داڑھی کو بڑھاؤ، لیکن آج مسلمانوں نے اس کا الٹا کرنا شروع کر دیا، مونچھوں کو لمبا لمبا رکھ رہے ہیں اور داڑھی کو بالکل ختم کر دیا، دیکھنے میں بھی نہیں لگتا کہ مسلمان ہے کیا۔ میرے بھائیو سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے اس نبی جس کے پاس موت آ کر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آج تک مجھے کسی چیز کی اجازت نہیں لینی پڑی، میں نے نمرود کی بھی جان لی ہے، میں نے ابراہیم کی بھی جان لی ہے، میں نے موسیٰ کی بھی جان لی ہے، میں نے عیسیٰ کی بھی جان لی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم ہوا اے ملک الموت، اے اسرائیل اگر میرے محبوب کے پاس جائے تو پہلے اجازت لے لینا کہ اللہ رب العزت تمہاری ملاقات کے لیے انتظار میں بیٹھا ہے، کیا اجازت ہے موت کی؟ کیا اجازت ہے میں تمہاری روح قبض کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد میرے حسنین کا کیا ہوگا، میرے امہات کا کیا ہوگا، میری بیویوں کا کیا ہوگا، میرے گھرانے کا کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا
اللہ رب العزت سے جا کے معلوم کرو میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میرے بھائیو جا رہا ہے لیکن پھر بھی امت کی فکر ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر جمع ہوگا، سارے نبیوں کو یہاں تک کہ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے، ابراہیم، اسماعیل، یونس، لوط، جتنے بھی دنیا کے اندر آئے، سب کو یہی ہوگی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی، لیکن ایک ایسی آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ میرے بھائیوں کسی چیز کو آپ دیکھیے، کسی بھی امت کو دیکھیے آپ، دنیا کے اندر بہت امتیں آئی ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، کسی کو کتاب دی گئی، کسی کو قرآن شریعت کے اوپر باقی رکھا، لیکن کسی بھی امت کا آپ نے تذکرہ سنا کہ اس کو سب سے بہترین امت کا لقب دیا گیا ہو؟ بتلائیے آپ۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر ارشاد ہے خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو لوگوں میں، سب سے بہترین امت کا درجہ دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اس امت کے لیے کتنے ارکان دیے گئے ہیں، آج ہم اس کے اوپر صحیح سے عمل کریں، بتلائیے آپ۔ یہ سب سے اہم عبادت، سب سے اہم کی عبادت، نماز ہم نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، روزے ہم نہیں رکھتے، حج ہم نہیں کرتے۔ چلو حج کی تو ایک بڑی بات ہے کہ جس کے بعد اتنی مساعد ہو کہ اس کے پاس اپنے خرچے سے زائد پیسہ ہو اور آنے جانے کا پورا حساب کتاب، اس کے اوپر حج کی فرضیت نازل ہوئی ہے۔ کہ میرے بھائیو سوچئے کتنا بڑا سوچنے کا مقام ہے، کتنا بڑا سوچنے کا مقام ہے، آخر ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا ہے۔ یہ دنیا میرے بھائیو مومنوں کے لیے دارالامتحان ہے، قید خانہ ہے۔ اس دنیا کے اندر مسلمان اس لیے نہیں آیا کہ وہ عیش پرستی کے اندر زندگی گزارے، بلکہ مسلمان اس لیے آیا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو جب میدان محشر کے اندر سارے نبیوں اور رسولوں سے حساب کتاب ہوگا تو اس نے اپنے لیے کیا ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، اس نے اپنے لیے کیا جمع کیا ہے، کل قیامت کے دن اس کو کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے، کل اس نے اپنے لیے کیا سوالات حل کیے ہیں۔ آپ اس چیز کے لیے دنیا کے اندر آئے، آپ اس چیز کے عیش پرستی کے لیے دنیا کے اندر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے رغبت اختیار کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ سوچئے میرے بھائیوں جب نبی خود کہہ رہا ہے کہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری سنت سے رغبت اختیار کرنے والا، تو سوچئے ہم کس مقام پر آ کر کھڑے ہوئے۔ آج ظالم حکومتیں ہمیں پریشان کر رہی ہیں، کس لیے پریشان کر رہی ہیں؟ ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے رسول کے دامن کو چھوڑ دیا۔ مسلمان وہ 313 مسلمان ہزاروں کافروں کے اوپر بھاری پڑ گئے تھے، کس لیے بھاری پڑے تھے؟ ان کے پاس ایمانی قوت تھی، ان کے پاس اللہ اور رسول کا نام تھا۔ میرے بھائیوں ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں جب مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ ہم کس چیز سے محروم ہو رہے ہیں، تو عرض فرمایا دیکھا گیا کہ ایک مسواک کی سنت ہم سے چھوٹ رہی تھی جس کی وجہ سے ہم پوری جنگ ہار رہے تھے۔ ایک مسواک کی سنت، تو ہم سوچئے ہم نے تو فرائض تک چھوڑ رکھے ہیں، تو بتلائیے کیسے ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی، کس طرح سے ہمیں مدد حاصل ہوگی اللہ کی؟ ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی کسی کے در پر جا کر مانگ رہے، کبھی کسی کے در پر جا کر مانگ رہے۔ ہم سچے دل سے اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ جب اللہ رب العزت کہتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تاکہ میں اس کی فریاد کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ جب روزہ دار روزے کے لیے افطار کے وقت بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں اس وقت اس بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا جو روزہ دار انسان روزے کے لیے افطار پر بیٹھ کر روزہ دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ میرے بھائی سوچئے اپنی زندگی کو بدلنے کی سوچئے، آخر ہم زندگی کے اندر کرنے کے لیے کیا ہے؟ ہماری زندگی کتنے سال کی ہے؟ 40 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 80 سال کی زندگی ہے، اور ہم نے اس 80 سال 60 سال زندگی کے اندر کیا کھویا ہے، کیا بویا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے آخر ہم کس نبی کی امت میں ہیں، اس نبی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جس نبی نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے، گویا وہ کفر کرتا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، دونوں حضرات کا کہنا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو سوچئے، سوچنے کا مقام ہے آخر ہم اپنی زندگی کے اندر کر کیا رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کرا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کس چیز میں ہم نے اپنی زندگی کو ختم کیا ہے، کس چیز کے اندر ہم نے اپنی زندگی کو ختم کیا ہے۔ جب نماز دنیا کے اندر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے عرض کیا اے میرے پیارے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سارے صحابہ متوجہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں آج آپ لوگوں کے لیے اتنا قیمتی تحفہ لے کر آیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کو زمین پر نازل فرمایا، حج کو زمین پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو زمین پر نازل فرمایا، لیکن
نماز جیسی اہم عبادت کو عرش پر بلا کر نازل فرمایا تو سوچیں کتنی بڑی اہم عبادت ہوگی میرے بھائیوں، کتنی بڑی اہم عبادت ہوگی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کیا گیا تو صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ اب تو اللہ رب العزت سے مانگنے کا ہمیں وسیلہ مل گیا، اب تو اللہ رب العزت سے مانگنے کا ہمیں وسیلہ مل گیا، اب خوب اللہ رب العزت سے اپنی فریاد طلب کیا کریں گے، خوب مانگا کریں گے، کبھی تہجد میں اٹھ کر، کبھی چاشت میں، کبھی اشراق میں، کبھی ظہر میں، کبھی فجر میں۔ میرے بھائیوں جب دنیا کے اندر نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے تھے تو اس وقت 50 نمازیں مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی تھی، 50 نمازیں اس وقت مسلمانوں پر فرض کی گئی تھی۔ تو جب آپ لے کر آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اس میں سے کم کرا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے دربار سے جا کر پھر عرض کیا یا میرے اللہ موسیٰ کہہ رہے ہیں، میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میری امت اتنی نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 رہ گئی، جوک در جوک کم ہوتی گئی 5 نمازیں بچی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا تھا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، اس میں بھی کم کرا دیجیے۔ اللہ رب العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگتے ہوئے پھر شرمائی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کیا میں نے تیری امت کے لیے 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر کر دیا؟ تو میرے بھائیوں سوچئے اگر ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں 1 نماز نہیں 10 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ فجر کے بعد میکائیل علیہ السلام رزق کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، اس لیے آج رزق کی تنگی ہمارے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، رزق میں ہم زیادہ پریشان ہیں۔ اسی لیے کہ ہم جس وقت اللہ رب العزت کی جانب سے ایک فرشتہ میکائیل علیہ السلام ہمیں رزق تقسیم کرنے کے لیے دنیا کے اندر آتا ہے، اس وقت ہم سوتے رہتے ہیں۔ اور آپ سوچئے آپ کے گاؤں کے اندر یا آپ کے محلے کے اندر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے اور آپ سوتے رہ گئے تو آپ کو وہ چیز ملے گی؟ کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتی، کیوں؟ آپ کو خود جانا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔